بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحۃ۔ قلنا لمن یا رسول اللہ؟ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ دین سارا کا سارا خیر خواہی ہی ہے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس کے ساتھ خیر خواہی؟ پیغمبر کریم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ فرمایا۔ تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کس کے ساتھ خیر خواہی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، مسلمانوں کے رہنماؤں کے ساتھ اور عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی۔ یعنی اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو دین اسلام کا تابع دار کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں دین والا ہوں، دین اسلام کو مانتا ہوں، تو اس کے اوپر لازم ہے، اس کے گھٹی میں یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کرے۔ بدخواہی، شرارت، نقصان دینا، فتنہ مچانا، فسادی بننا، اس کا اسلام کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی خیر خواہی کا نمونہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں۔ دنیا کے اندر کئی طرح کے حالات آتے رہتے ہیں، لیکن کن حالات میں کیا کرنا ہے، کیا خیر خواہی ہے، کیا بدخواہی ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کو دیکھو، پیغمبر کریم کے شاگردوں کے سیرت کو دیکھو، آپ کو پوری زندگی سمجھ میں آ جائے گی کہ دین ہے کیا، خیر خواہی ہے کیا۔ تو خیر خواہی کا ایک تو سب سے اہم ترین پہلو وہ یہ ہے کہ جو اس کا حق ہے وہ ادا کیا جائے، اور پھر کم سے کم یہ ہے کہ آدمی کسی کے کو نقصان دینے کی کوشش نہ کرے۔ اہم ترین پہلو یہ کہ اسی کا حق ادا کیا جائے، اور آخری درجہ یہ کہ کسی کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ باقی درمیان کے اندر جتنے قدر ہو سکے آپ اس کے ساتھ بھلائی کرتے رہیں، اضافی بھلائی کرتے رہیں، احسان کرتے رہیں، یہ سارا خیر خواہی کے زمرے میں آتا ہے۔ ابھی پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ خیر خواہی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو بھی نہ سمجھنا۔ یہ بنیادی حق ہے اللہ کا، مخلوق پر بنیادی حق ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسا اللہ کے برابر کسی کو نہ سمجھا جائے، یعنی شرک نہ کیا جائے کسی طرح کا بھی۔ اور اسی طرح سے بنیادی حق ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ پوری کریں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان سے رک جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ اور یہ بنیادی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر 100% نہیں 1000% بھروسہ اور اعتماد کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خیر خواہ ہے، ہمیں نقصان نہیں دینا چاہتا۔ یہ چیز بنیادی ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دکانداروں پر، سیٹھوں کے اوپر آپ کو اعتماد ہوتا ہے، مزدوری پر آپ کو اعتماد ہوتا ہے، اگر کوئی بھی کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہو ان پر اعتماد کرتے ہو، لیکن اللہ کی ذات پر مسلمان اعتماد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق روزی کا مالک میں ہوں، تو ابھی ہمیں ذہنی طور پر پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پتہ نہیں روزی ملے گی نہیں ملے گی، بھائی ملے گی، بس یہ اعتماد کرو، کہاں سے ملے گی وہ اللہ کی مرضی ہے، جہاں سے بھی دے، لیکن دے گا ضرور۔ اور اسی طریقے سے محنت کرنا یہ الگ چیز ہے، محنت اپنے طاقت کے مطابق کرو، لیکن ملے گی نہیں ملے گی، کتنی ملے گی وہ یہ یقین کرو کہ اللہ کی طرف سے ہے اور ضرور ملے گی۔ جب تک زندگی ہے تو روزی بھی ملے گی۔ اور اسی طریقے سے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جن چیزوں کا حکم دیا وہ پابندی کے ساتھ کرنا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔
چوری ہے، ڈاکہ ہے، تہمت ہے، زنا ہے، بے حیائی ہے، قتل و غارت ہے، جادو ہے، فتنہ فساد ہے، اور کوئی بھی کبیرہ گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنی ہے، اولاد کو دین سے دور کر دینا ہے، یہ ساری وہ چیزیں جن سے پیغمبر کریم نے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو ان کے اوپر لازمی پابندی کے ساتھ ان چیزوں سے بچنا جن سے پیغمبر کریم نے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اور پھر یہ کہ جتنے قدر ہو سکے زیادہ کرنے کی کوشش کرو۔ حکم ہے 5 وقت نماز پڑھنے کا، آپ نوافل بھی ملا دیں۔ حکم ہے سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دینے کا، آپ اور بھی اضافی کر لیں۔ تو یہ ہے اضافی خیر خواہی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا، یہ بھی خیر خواہی کے زمرے میں آتا ہے۔ پیغمبر کریم کے ساتھ خیر خواہی کیا مطلب؟ پہلے بنیادی طور پر تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دلی محبت کا ہونا، اسی کو اپنا خیر خواہ سمجھنا، پیغمبر کریم ہی کی تابع داری میں دنیا اور آخرت کی عزت سمجھنا، یہ پیغمبر کریم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ اور اس کے بعد جتنے قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ محبت کرو پیغمبر کریم کے ساتھ، یہ خیر خواہی ہے۔ دنیا میں کسی کے ساتھ اگر محبت ہو تو اس کے لیے ٹائم نکالتے ہیں نا، کوئی بہانے تلاش کرتے ہیں، یار اس کے ساتھ ملاقات ہو جائے، کافی دنوں سے رابطہ نہیں ہوا، میسج کریں گے، فون کریں گے، ٹائم لیں گے، جائیں گے۔ کیوں؟ محبت ہے، دل نہیں مانتا اس کے بغیر۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو، اس کے لیے ٹائم نکالو۔ پیغمبر کریم کے ہمارے اوپر جو احسانات ہیں ان کو تھوڑا سا اپنے دماغ میں رکھیں، کتنی مہربانیاں ہیں پیغمبر کریم کی، اور پیغمبر کریم کے لیے دعائیں کریں، یا اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا اللہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرما، پیغمبر کریم کے ہمیں سفارش نصیب فرما۔ تو پیغمبر کریم کے لیے بھی ٹائم نکالو۔ جب لوگوں کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، کاروبار کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، تو پیغمبر کریم کے لیے کیوں نہیں؟ اور اگر کسی بندے میں پیغمبر کریم کی کوئی سنت خصلت نظر آتی ہے، اس کے ساتھ دلی محبت ہو، یہ خیر خواہی ہے۔ اور جس بندے کے اندر پیغمبر کریم کی کسی طرح کی نافرمانی ہو، اس میں دل میں آپ کو نفرت ہو رہی ہے، یار دیکھو کیسا نافرمان۔ کسی کو دیکھا کہ پگڑی ہے، از خود تمہارے دل میں محبت آنی چاہیے، دیکھو پیغمبر کریم کی سنت اس نے اپنائی ہوئی ہے۔ لباس سنت کا دیکھا، دل میں محبت پیدا ہو، او پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ پائنچے اوپر دیکھے، از خود دل میں محبت ہو جائے، دیکھو پیغمبر کریم کا عاشق۔ اسی طریقے سے یعنی جو سنت پیغمبر کریم کی کس کے اندر نظر آ جائے، قرآن پڑھ رہا ہے، آپ کی محبت ہو جائے، وہ پیغمبر کریم کی دی ہوئی امانت۔ اور جو پیغمبر کریم کے نافرمانی کر رہا ہے، کسی کو سنا کہ یہ گالیاں دے رہا ہے، از خود دل کے اندر ایک کراہت سی محسوس ہو، یہ دیکھو نبی پاک کا نافرمان، اللہ کے نبی نے گالیوں سے روکا ہے، یہ گالیاں دے رہا ہے۔ کسی کو دیکھا کہ داڑھی منڈا رہا ہے، از خود دل کے اندر نفرت ہونی چاہیے، دیکھو اللہ پیغمبر کریم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اسی طرح سے پینٹ شرٹ پہنے کسی کو دیکھو تو دل میں یہ ایک عجیب کیفیت محسوس ہونی چاہیے، دیکھو پیغمبر کریم کے لباس کو چھوڑنے والا۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی۔ پیغمبر کریم کا نام آ جائے، از خود بے اختیار تمہاری زبان سے نکل جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی رحمتیں ہوں، سلامتی ہوں پیغمبر کریم پر۔ اس طریقے سے پھر کتاب کے ساتھ، قرآن کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ ادب اور احترام کے ساتھ اس کو ہاتھوں میں لو، پاک ہاتھوں میں لو، باوضو ہو کر کے قرآن کو پکڑو، سینے کے ساتھ لگاؤ، چوم لو، آنکھوں پر رکھو۔ صرف یہ رسم کے لیے نہیں، محبت کی خاطر، اللہ کی کتاب ہے، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے کسی زمانے میں پڑھے تھے، یہی الفاظ پیغمبر کریم نے پڑھے تھے، اس محبت جذبے کے ساتھ سینے کے ساتھ لگاؤ، ہونٹوں پہ رکھو، آنکھوں پہ رکھو۔ تو یہ ہے قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی۔ اور جو بات پیغمبر قرآن پاک کی ہمارے سامنے آ جائے، از خود اپنے آپ کو گرا دو، میں کچھ بھی نہیں ہوں بھائی، قرآن کا حکم ہے، بس سر آنکھوں پہ۔ بھلے لڑائی چل رہی ہے، قتل و غارت چل رہی ہے، وہاں اگر قرآن کی آیت سامنے آ جائے اسی ٹائم پر جھک جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ آتا ہے کہ اس کے سامنے ایک باندی آئی،
اسی نے کوئی نقصان کر دیا، غصہ آیا بہت. اسی باندھی نے، وہ اس زمانے کی باندیاں بھی تو اللہ والی تھیں نا، جلدی سے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. حضرت حسین نے فرمایا میں نے معاف کر دیا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے کو معاف پسند کرتا ہے. اس نے فرمایا کہ میں نے دل سے بھی نکال دیا، درگزر کر دیا. اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس نے فرمایا میں نے تجھے آزاد کر دیا، تو آزاد ہے. یہ ہوتا ہے قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی اور محبت. ابھی آپ اندازہ کریں، آج اگر تھوڑا کوئی بے ادبی کرے تو غصہ اگر آ جائے، پھر وہ بیچارہ معافی مانگتا ہے، جاؤ ادھر سے، نہیں ہے معافی. کتنی گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، کتنا اس کو ٹوکتے ہیں. ابھی وہاں بھی بالکل یہی صورت ہمارے سامنے بھی تو ہوتی رہتی ہے نا. تو ہمارا رویہ کیا ہے اور ہمارے پیغمبر کریم کے شاگردوں کا رویہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کے ساتھ خیر خواہی ہے. جس کو قرآن نے حلال بتلایا، حلال سمجھ کر کے کر گزرو. جن چیزوں سے قرآن پاک نے منع کیا ان کو برا سمجھ کر کے، غلط سمجھ کر کے، اور اسی سے بچ جاؤ. یہ قرآن کا پاک کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے رہنماؤں کے ساتھ خیر خواہی. مسلمانوں کے رہنما بھلے دنیاوی لحاظ سے ہوں یا دینی لحاظ سے ہوں، دین کے جو ائمہ مانا امام، رہنما ہیں، ان کے ساتھ دل میں خیر خواہی ہو. یار ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، دیکھو انہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، انہوں نے ہمیں قرآن پاک کا کوئی مسئلہ سکھایا ہے، انہوں نے جو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں تھیں نا وہ اپنائی بھی ہیں، ہمیں بتلائی بھی ہیں. ان کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا یہ ہے ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کو جو امام ہیں، رہنما ہیں، ان کے ساتھ دلی محبت. ایک تو ان کا حق ہے کہ ان کا ادب احترام کرنا، ان کے خلاف نہ سوچنا، ان کو برا بھلا نہ کہنا، اور ان کو اپنے سے اچھا سمجھنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر ان کے ساتھ بھلائی کرنا. ایسا ان کا دل خوش کرنا کہ جیسے قرآن حدیث وغیرہ کے معاملے میں آیا کہ ان کے ساتھ خیر خواہی، تو ائمۃ المسلمین کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو جتنے قدر ہو سکے. دنیاوی لحاظ سے بھی اگر کوئی رہنما ہے کسی قوم کے، جاموٹ ہیں، سردار ہیں، وزیر ہیں، حکمران ہیں، اگر دین کے مخالف نہیں ہے تو ان کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنا لازم ہے. اگر دین کے دشمن ہیں پھر تو ظاہر ہے ان کی خیر خواہی کوئی نہیں ہے. اور یہ کون دین کا دشمن ہے یہ بھی تو دین والے سمجھیں گے نا. اس وجہ سے دنیاوی رہنماؤں میں سے اگر دین والا طبقہ، علماء، اگر کسی کو برا سمجھتے ہیں تو اس کو برا سمجھنا، یہ بھی پھر علماء کے ساتھ خیر خواہی ہے. وعامتہم، آخری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی تم خیر خواہی کرو. کوئی محلے کا ہے، کوئی تعلق ہے نہیں ہے، جتنے قدر ہو سکے آپ ان کو بھلائی کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو برائی کبھی بھی نہ کرنا. یہ عام مسلمانوں کا بھی ہر مسلمان پر حق ہے. یعنی با اخلاق زندگی گزارو، ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو. کھانے کا معاملہ ہو تو بھی دوسروں کے ساتھ بھلائی، بیٹھنے اٹھنے کا معاملہ ہو تو بھی خیر خواہی، سونے کا معاملہ ہو تو بھی سنت. ہر چیز کے اندر دین کو سامنے رکھنا یہ ہے خیر خواہی. کھانے کے آداب بھی پورے پیغمبر کریم نے بتلا دیے. دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اور مل کر کے کھانا ہے، اکیلے اکیلے پلیٹیں الگ رکھنا یہ شیطانوں کا کام ہے، تکبر والوں کا کام ہے. یہ بھی آج کل ہمارے مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے نا. بڑا دسترخوان لگاتے ہیں، وہ الگ اپنی پلیٹ رکھے گا، وہ الگ رکھے گا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کی برکت زیادہ ہاتھوں میں ہے. جس پلیٹ میں زیادہ ہاتھ لگیں گے نا اس میں اتنی برکت زیادہ ہوگی. اس وجہ سے کوشش کریں گھر کے اندر کھاتے ہو تو بھی 2-3-4 بندے مل کر کے کھائیں. کوئی دعوت کرنی ہے تو بھی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں نہ بناؤ، بڑے بڑے برتن رکھو تاکہ 2-4 ہاتھ ایک ہی پلیٹ کے اندر آ جائیں. اور کھانا وغیرہ ہے تو اللہ کی نعمت سمجھ کر کے کھائیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر کے کھائیں کہ اللہ کی مہربانی اس نے یہ عطا کیا ہے. اور کھانے کے اندر آداب کے ساتھ پہلے بھی ہاتھ دھو اور بسم اللہ پڑھ کر کے کھاؤ، اللہ کی نعمت سمجھ کر کے کھاؤ. اگر بسم اللہ نہیں پڑھو گے شیطان آ جائے گا، تمہارا بھی دشمن اللہ کا بھی دشمن.
آپ کماتے ہو 5 بندوں کے لیے اور 5 شیطان تمہارے پاس آ کر کے کھا لیں تو برداشت ہوگا؟ اگر عام کوئی بندہ، کوئی محلے کا بندہ کھانے کے ٹائم پر تمہارے پاس آ جائے، یار آپ کے ساتھ بات کرنی تھی اس وجہ سے آ گیا، ابھی کھانا سامنے پڑا ہے، تم بولو گے آ جاؤ کھانا کھاؤ، دل میں تو بد دعائیں گالیاں دے رہے ہوں گے، لیکن بولو گے آ جاؤ کھاؤ، چلو ایک دن برداشت کیا، دوسرے دن پھر کھانے کے ٹائم پر آ گیا تو برداشت نہیں ہوتا۔ اگر بار بار کوئی محلے کا آدمی، انسان، مسلمان دوست اگر آئے تو وہ برداشت نہیں ہے، تو پھر شیطان اگر آ جائے اور بن بلائے آ کر کے تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے تو پھر اس کو کہاں برداشت کر لیتے ہو بھائی؟ اس وجہ سے بسم اللہ پڑھ لو، بسم اللہ علی برکت اللہ، شیطان بھاگ جائے گا۔ اور یہ کوئی صرف کہنے کی باتیں نہیں، حقیقت ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کھانا کھا رہے تھے، اتنے میں ایک بچی آ گئی، کھانے میں ہاتھ ڈالا، پیغمبر کریم نے ہاتھ پکڑ لیا، دوسری بچی آئی، اس نے ہاتھ ڈالا، اس کو پکڑ لیا۔ تو پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس بچی کے ذریعے سے ہاتھ ڈالنا چاہ رہا تھا، شریک ہو رہا تھا، میں نے روک دیا۔ اس بچی کے ذریعے سے ہمارے کھانے میں شریک ہو رہا تھا، میں نے روک دیا، اس وجہ سے ابھی بسم اللہ پڑھو اور پھر کھانا کھاؤ۔ تو اگر آپ کے گھر کا کھانا آپ کے بچے کو نہ ملے، آپ کی بیوی کو نہ ملے، خود آپ کو نہ ملے، شیطان کھا جائیں، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ اور بسم اللہ پڑھنے میں تکلیف کون سی ہے بھائی؟ اس وجہ سے بچوں کی عادت ڈالو، جب بھی مل کر کھانا کھاؤ نا تو تھوڑا سا آواز سے بسم اللہ پڑھو تاکہ ان کو بھی یاد آ جائے، اوروں کو بھی۔ اور اسی طریقے سے پھر حرص نہیں ہونا چاہیے کھانے میں، بس دباؤ دباؤ، ایک منہ کا نوالا پورا ہوا نہیں ہے دوسرا گھسیڑ دو، ایک اچھی طرح سے اندر چلا جائے پھر دوسرا نوالا آپ لے لو، اور احتیاط کے ساتھ کھاؤ۔ یہ نہ کہ جیسے آج کل ہمارا رمضان کے اندر مصیبت ہوتی ہے، صبح کو اتنا کھاتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھ سکتے، اور افطاری میں اور افطاری کے بعد ایسا دباتے ہیں کہ رمضان سے کے علاوہ 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں تو اتنے موٹے نہیں ہوتے جتنا رمضان کے بھوک کے مہینے موٹے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں؟ لاپرواہی ہے نا، بے خیالی ہے نا۔ تو خیر، کھانے کے معاملات میں، پینے کے معاملات میں سنتوں کو سامنے رکھو، چلتے پھرتے نہ کھاؤ، الٹے ہاتھ سے نہ کھاؤ پیو، بیٹھ کر کے کھاؤ، ادب کے ساتھ کھاؤ، سنت کے مطابق بیٹھنے کی الگ سے برکتیں ہیں، جیسے آدمی اتحیات میں بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے، یا پھر اسی طرح بیٹھ کر کے سیدھا گھٹنا اوپر کھڑا کر کے بیٹھے، یا اکڑوں بیٹھ کر کے کھائے، صرف 2 پاؤں پر بیٹھ کر کے کھائے، تو یہ تینوں طریقے مسنون ہیں۔ اور جب کھانا کھا لو تو اس کے بعد پھر انگلیوں کو پہلے چوس لو، شاید انہی انگلیوں میں کے ذرات کے اندر برکت ہو، پھر انگلیوں کو، ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لو۔ اسی طریقے سے کھانے کے جتنے آداب ہیں ان کا خیال رکھو۔ اگر بوٹیاں وغیرہ ہیں، 4 بندے ہیں، 4 بوٹیاں ہیں تو ان کو پہلے سے تقسیم کر دو، ایک بوٹی ہو 4 ٹکڑے کر کے اس کو تقسیم کر دو، تاکہ دل کے اندر نفرت بھی نہ ہو اور شیطانی وار کی وجہ سے تمہارے اندر حرص بھی پیدا نہ ہو۔ اور اسی طریقے سے پھر بات چیت کے آداب ہیں، ان کے اندر بھی آدمی سنت کو سامنے رکھے، خیر خواہی کو سامنے رکھے، ادب کے ساتھ بات کرے۔ بدترین بد اخلاق وہ بندہ ہے جس کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو ڈر لگے، یار پتہ نہیں یہ ڈانٹے گا تو نہیں اور ناراض تو نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑے ظالم ہونے کی نشانی ہے کہ کوئی اچھی بات، خیر خواہی کی بات، مشورے کی بات آپ کے ساتھ کوئی کر بھی نہ سکے، آپ سے ڈر رہا ہو۔ یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، اور آج کل لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طرح بکواس کرتے ہیں۔ اس کو کوئی بات بتاؤ نا تو ایسے آپ کو ڈسے گا، زندگی بھر آپ کا موڈ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ دوبارہ کوئی بات کریں۔ یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سلام کرے کہ ادب احترام کر کے، تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر آپ بات کر رہے ہو، کسی اور نے اگر آپ کے ساتھ بات کرنا چاہی تو جلدی اس کی طرف توجہ کرو۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے آپ اس کو بلا رہے ہو، بھائی بات تو سنو، بھائی میری بات تو سنو، وہ چل رہا ہے یہ تیز رفتار گاڑی کی طرح۔ تو یہ بھی تکبر کی باتیں ہیں، ادب اخلاق کے خلاف ہیں۔ مجلس کے اندر اگر بیٹھتے ہیں تو اس کے اندر بھی بڑا کون ہے، چھوٹا کون ہے، اس چیز کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر ہو یا اپنے گھر کے اندر ہو، ابو آ گیا، بیٹا کھڑا ہو جائے، ابا آپ یہاں بیٹھ جائیں۔ 2-4 بندے بیٹھے ہیں، کوئی باہر سے بندہ آیا تو اس کی طرف توجہ کرو، آ جائیں بھائی آ جائیں۔ وہ اس کو چاہیے سلام کریں، اور اس کو چاہیے اس کے لیے دل کھول کر کے اس کو آنے کی دعوت دے، آ جائیں بھائی بیٹھ جائیں۔ تو یہ اخلاق اور آداب کی چیزیں ہیں،
ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال کریں. اور اسی طریقے سے پھر سونے کے اندر بھی سنت کا خیال رکھیں. سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی دائیں کروٹ پر سوئے، قبلے رخ ہو کر کے سوئے، تاکہ سینے کا کنیکشن کعبۃ اللہ کے ساتھ جڑا رہے. آپ کا سینہ، آپ کا دل اور کعبۃ اللہ آمنے سامنے ہوں. اور سیدھا سونا یہ بھی اچھا نہیں ہے، الٹے کروٹ پر سونا یہ بھی اچھا نہیں ہے، اور اوندھا سونا یہ تو جہنمیوں کا سونا ہے، الٹا سونا. اس وجہ سے سنت کے مطابق شروع میں جب تک طاقت ہے تب تک، یعنی جاگ رہے ہو تب تک سنت کے مطابق سو جاؤ. بعد میں پھر کیسا بھی ہو گیا وہ تو آپ کو پتہ نہیں ہے. اور اگر آپ کو کسی نے بتا دیا ہے کہ بھائی آپ کا سونا اچھا نہیں ہے تو پھر لازماً اپنے اوپر کپڑا ڈالو. بھلے گرمی ہوتی ہے خیر ہے، گھٹنے سے لے کر کے ناف تک لازمی کپڑا ڈالو، تاکہ آپ کے الٹ پلٹ ہونے کی وجہ سے آپ کے مستور اعضاء، چھپے اعضاء ظاہر نہ ہو جائیں. کیونکہ گرمی ہونا اتنا بڑا گناہ، کو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا آپ کے شرمگاہ کا کھل جانا یا کسی کو نظر آنا، یہ بڑا گناہ ہے. اس کی وجہ سے لعنت کے حقدار آدمی ہو سکتا ہے. تو سونے کے اندر بھلے گھروں میں ہو باہر ہو اس چیز کا خیال رکھا کریں. اسی طرح سے بہن بھائی اگر آپس میں ہیں تو بھی سونے کے معاملے میں ان کو الگ کر دو، تاکہ ظاہر نیند ہونے کے بعد تو کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس وجہ سے جس کمرے کے اندر لڑکے ہیں بالغ، اس کمرے میں لڑکیاں نہیں ہونی چاہیے، لڑکیاں دوسرے کمرے میں ہوں. ورنہ گندے واقعات ہوتے رہتے ہیں. کئی مرتبہ بیچارے آتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں. خیر، پیغمبر کریم کے سنت پر عمل کرنے میں برکت ہے. آپ سونے کے اندر سنت کے مطابق خیال کرو، لڑکوں کو لڑکیوں کو الگ کر دو. بھلے بہن بھائی ہونا، نیت خراب ہونا نہ ہونا اس کو چھوڑو، بس سنت یہ ہے کہ جدا ہو جائیں. اور اسی طریقے سے پھر ہر چیز کے اندر جو آپ کا دماغ، آپ کا دل جس چیز کو برا سمجھتا ہے اس کو برا سمجھ کر کے چھوڑ دو. جہاں بات میں سمجھ نہیں آتی مولویوں کے پیچھے چلو، اور اپنا آئیڈیل دین والوں کو بناؤ، بے دینوں کو نہیں. آپ کو اگر کسی کے نقش قدم پر چلنا ہے تو ان کے اوپر بھی چلتے رہو گے، لیکن دنیا میں آپ کا رشتہ کٹ جائے گا. لیکن دینداروں کے ساتھ اگر جڑے رہے نا تو قیامت کے دن بھی یہ محبت آپ کی جڑی رہے گی انشاءاللہ. یہ بھی پھر رحمت کا اور عذابوں سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ، دینی رہنماؤں کے ساتھ، عام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.